بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی صورتوں کے خواص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کے خواص اور اس آیت مبارکہ کی خاصیتیں بہت ہیں۔ ان میں سے چند فوائد یہاں لکھے جاتے ہیں جو بزرگوں کے مجرب اور آزمودہ ہیں۔ خواص سورہ فاتحہ۔ امام دارمی، امام بہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ آقا صلی وسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورہ شفا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اور نام موجود ہیں، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ روزی کی فراوانی وغیرہ میں مسند دارمی میں ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ ضرور بر ضرور قبول فرماتا ہے۔ مکان سے جن بھاگ جانے کے لیے اگر کسی گھر میں جن رہتا ہو اور پریشان کرتا ہو تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ جن کی پہلی 5 آیتیں پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے مکان کے اطراف اور جوانب میں چھڑک دینے کے بعد جن مکان سے چلا جائے گا تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی نہ آئے گا، لیکن اس پانی کی بے حرمتی مت کی جائے۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں میں لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورہ فاتحہ اس طرح 40 مرتبہ پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملائیں اور الرحمن الرحیم کو 3 مرتبہ پڑھا جائے اور ہر مرتبہ آخر میں 3 مرتبہ آمین کہا جائے تو انشاءاللہ تعالی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ بیماری اور آفتوں کو دفع کرنے کے لیے 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ خواص سورہ بقرہ شریف کے شیطان بھاگ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا حاصل کرنا بڑی برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا اور حاصل نہ کرنا بڑی حسرت کی بات ہے۔ باطل پرست جادوگر اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ خواص آیت الکرسی حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو حسب ذیل برکتیں نصیب ہوں گی، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے گا وہ چوری، غرق، آبی اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا اور کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے گا۔ اگر کوئی کسی خطرناک جگہ دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکا ہو یا دشمن کوئی گرفتار کرنا چاہتے ہوں تو اپنے ساتھیوں سے کہا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے پیٹھ لگا کر بیٹھیں، پھر تم ان کے گرد آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ایک دائرہ کھینچو، پھر تم بھی دائرے کے اندر لوگوں سے پیٹھ لگا کر بیٹھو اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، پھر قرآن پاک کی ان آیتوں کو بھی پڑھو۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یا حفیظو کہو، پھر 3 مرتبہ یہ پڑھو، پھر 3 مرتبہ یا اللہ پڑھو اور 3 مرتبہ یا رب العالمین۔ اب دائرہ کے تمام لوگ اور تم خود بھی بالکل خاموش ہو جاؤ، آپس میں بھی بات چیت نہ کی جائے تو انشاءاللہ تم لوگوں کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے گا اور کوئی بھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ خواص سورہ آل عمران۔ جو شخص قرض دار ہو گیا ہو اگر وہ روزانہ 7 مرتبہ سورہ آل عمران پڑھتا رہے تو انشاءاللہ قرض سے سبک دوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزی کا سامان اور انتظام فرمائے گا۔ خواص سورہ نساء۔ اس سورہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے میاں بیوی کو پلایا جائے تو دونوں میں محبت اور موافقت پیدا ہو جائے گی، اور اگر اس سورہ کو مشک اور زعفران سے لکھ کر دھو کر حفقان کے مریض کو پلا دیا جائے تو مرض حفقان زائل ہو جائے گا۔ خواص سورہ مائدہ۔ جو شخص اس سورہ کو روزانہ پڑھے گا وہ قحط اور فاقے سے محفوظ رہے گا اور غیب سے اس کی روزی کا انتظام ہو جایا کرے گا۔
اس سورہ کو لکھ کر اور دھو کر استسقاء کے مریض کو پلا دیں تو آرام ہو جائے گا۔ حواس سورہ انعام، اس کے پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مشکل دور ہونے کے لیے ایک بیٹھک میں اس کو 41 مرتبہ پڑھا جائے۔ حواس سورہ اعراف 3 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے پاس جاؤ، حاکم مہربان ہو جائے گا اور روزانہ اس کی تلاوت کرنے سے ہر آفت سے محفوظ رہو گے۔ حواس سورہ انفال، جو بلا قصور قید ہو 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھے تو انشاءاللہ قید سے رہائی ہو جائے گی۔ حواس سورہ توبہ 11 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے سامنے اگر کوئی جائے تو وہ نرمی سے پیش آئے گا۔ اس کا نقش مال اور اسباب میں رکھا جائے تو برکت ہوگی۔ حواس سورہ یونس 21 مرتبہ پڑھنے سے دشمن پر فتح ہوگی، 13 مرتبہ پڑھنے سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ حواس سورہ ہود، دشمن پر فتح پانے کے لیے اس کو ہرن کی جھلی پر لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے بازو یا گلے میں باندھا جائے۔ حواس سورہ یوسف، حفظ قرآن کی سہولت کے لیے پہلے سورہ یوسف کو یاد کیا جائے، اس کی برکت سے پورا قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو شخص عہدے سے معزول ہو گیا ہو وہ اس سورہ کو 13 مرتبہ پڑھے، عہدہ بحال ہو جائے گا اور حاکم مہربان ہوگا۔ مفلس آدمی اسے پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ چند روز میں غنی ہو جائے گا۔ حواس سورہ رعد، جس گھر کے کاروبار کا فروغ اور جس باغ اور کھیت کی پیداوار کی ترقی منظور ہو اس کے چاروں کونوں پر اس سورہ کی ابتدائی آیتیں لکھ کر دفن کر دیا جائے، لیکن دفن اس طرح کیا جائے کہ تعویذ کو ہانڈی میں رکھ کر اور ہانڈی کے منہ کو بند کر کے دفن کیا جائے تاکہ بے ادبی نہ ہو، اور اگر رونے والے بچوں پر 19 مرتبہ پڑھ کر اس سورہ کو دم کیا جائے تو بچے ہنسنے کھیلنے لگیں گے۔ حواس سورہ ابراہیم، جو شخص جادو کے زور سے نہ مرد بنا دیا گیا ہو وہ روزانہ 3 مرتبہ اس سورہ کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی جادو دفع ہو جائے گا اور نہ مردی دور ہو جائے گی۔ حواس سورہ حجر، اس سورہ کو لکھ کر تعویذ پہننے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوگا، اس کے کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت ہوگی۔ حواس سورہ نحل، اگر اس کو لکھ کر دشمن کے مکان میں دفن کر دیا جائے تو گھر ویران ہو جائے گا، کھیت اور باغ میں دفن کیا جائے تو ستیہ ناس ہو جائے گا، لیکن یہ اسی دشمن کے لیے کرنا جائز ہے جس کو تباہ کرنے کے لیے شریعت اجازت دے۔ حواس سورہ بنی اسرائیل، اگر کوئی لڑکا کند ذہن یا توتلا ہو تو اس سورہ کو مشک اور زعفران سے لکھ کر گھول کر پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کا ذہن کھل جائے گا اور لڑکا فصیح زبان والا ہو جائے گا۔ حواس سورہ کہف، اس سورہ کو ہمیشہ پڑھنے والا برس جزام اور خصوصاً دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حواس سورہ مریم، پریشان حال آدمی 7 مرتبہ پڑھے تو غنی ہو جائے، اس سورہ کو لکھ کر پینا تمام آفتوں سے بچنے کا تعویذ ہے، باغ اور کھیت میں اسی کا پانی ڈال دیا جائے تو پیداوار بڑھ جائے گی۔ حواس سورہ طٰہٰ، جس لڑکی کا نکاح نہ ہوتا ہو وہ 21 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی کسی صالح مرد سے شادی ہو جائے گی، اس کو بکثرت پڑھنے والے کی روزی کشادہ ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حواس سورہ انبیاء، جو شخص روزانہ اس کو 3 مرتبہ پڑھے اس کا دل نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے اور اس کا رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ حواس سورہ حج، کشتی اور جہاز پر سوار ہو کر 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تعالی سلامتی کے ساتھ کشتی ساحل پر پہنچے گی اور اس کی تلاوت سے جان و مال محفوظ رہے گا۔ حواس سورہ مومنون، اس کی تلاوت کی برکت سے نماز کی کاہلی دور ہو جاتی ہے، فسق و فجور سے نفرت اور شراب کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اس کا تعویذ پہننا مفلسی کو دور کرتا ہے۔ حواس سورہ نور، جسے احتلام ہو جایا کرتا ہے وہ 3 مرتبہ اس سورہ کو پڑھ کر سوئے، دشمنوں کی زبان بندی کے لیے 5 مرتبہ پڑھا جائے، زنا کار کو 3 مرتبہ پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ حواس سورہ فرقان، اس کی تلاوت سے ظالم کے ظلم سے پناہ رہے گی، اس کا نقش تعویذ سانپ بچھو سے محفوظ رکھتا ہے۔ حواس سورہ شعراء، اگر اولاد آدم یا ملازم نافرمان ہوں اور شرارت کرتے ہوں تو ان کی اصلاح کی نیت سے 7 مرتبہ اس سورہ کو باوضو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی۔ حواس سورہ نمل، اس کو ہرن کی جھلی میں لکھ کر صندوق میں رکھ دینے سے سانپ بچھو وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ حواس سورہ قصص، بیمار کو 3 دنوں تک اس سورہ کو پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی، بالخصوص جزام دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ حواس سورہ عنکبوت، غم دور کرنے کے لیے اس سورہ کو 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ حواس سورہ روم، دشمنوں پر فتح پانے کے لیے اس کو 21 مرتبہ پڑھا جائے۔ حواس سورہ لقمان، اس کو پڑھنے والا کبھی پانی میں غرق نہ ہوگا اور ہر بیماری سے شفا پائے گا۔ حواس سورہ سجدہ،
اس کو 7 مرتبہ مریض بالخصوص جزامی اور دق والے پر پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ حواس سورہ احزاب، جسے لڑکی کے نکاح کا پیغام نہ آتا ہو اس کو اس سورہ کا نقش پہنانا، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ حواس سورہ صبا، ظالم کے ظلم سے نجات پانے کے لیے اس کو 7 مرتبہ پڑھا جائے اور موذی جانوروں سے بچنے کے لیے اس کو لکھ کر تعویذ بنا کر پہن لیا جائے۔ حواس سورہ فاطر، اگر اسے روزانہ بلا ناگہ وضو پڑھا جائے تو روح میں بڑی طاقت اور بلندی پروازی آئے گی اور غیبی نعمتوں کے ملنے کا انتظام ہو جائے گا۔ حواس سورہ یاسین شریف، کسی مردے پر اس کو پڑھا جائے تو اس کو راحت ملتی ہے۔ جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی زیارت کے لیے ان کی قبر پر جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے تو ان کے اتنے گناہ بخش دیے جائیں جتنے اس سورہ میں حروف ہیں۔ علامہ خواجہ احمد دیربی نے فتح المالک المجید میں لکھا ہے کہ آقا الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھو، اس میں 20 برکتیں ہیں۔ بھوکا آدمی اس کو پڑھے گا تو آسودہ ہو جائے گا، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، ننگا پڑھے تو لباس ملے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے، عورت بے شوہر والی پڑھے تو اس کی جلد شادی ہو جائے، بیمار پڑھے تو شفا پائے، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہو، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے، جس کی کوئی چیز گم گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ پا جائے۔ باقی برکتوں کا ذکر نہیں کیا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قول من رب رحیم کو 1469 مرتبہ اگر کوئی پڑھے تو انشاءاللہ جس مقصد سے پڑھا جائے گا مراد پوری ہوگی۔ خواجہ دیر بھی لکھتے ہیں کہ یہ مجرب ہے اور سلام قول من رب رحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنایا جائے تو حوادثات اور چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ جو شخص صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ حواس سورہ الصفات، جس مکان میں جن رہتے ہوں وہاں اس سورہ کو لکھ کر صندوق میں مقفل کر دیں تو انشاءاللہ جن کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ حواس سورہ سواد، نظر بد کو دفع کرنے کے لیے 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھ کر دم کریں۔ حواس سورہ زمر، اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے سے عزت اور دولت غیب سے ملتی ہے۔ حواس سورہ مومن، جسے پھوڑے نکلتے ہوں وہ روزانہ اس سورہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور اگر اس سورہ کو لکھ کر دکان میں لگائے تو خریدار بکثرت آئیں۔ حواس سورہ حامیم السجدہ، جس کی آنکھوں میں کوئی عارضہ ہو وہ اس سورہ پاک کو لکھ کر پاک صاف پانی میں دھوئے اور آنکھوں میں لگائے، یا اسی پانی میں سرما گھس کر آنکھوں میں لگائے تو انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ حواس سورہ شورا، جو شخص اس سورہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھتا رہے گا وہ دشمنوں پر غالب رہے گا۔ حواس سورہ زخرف، اس کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کا تعویذ تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ حواس سورہ دخان، کوئی مشکل درپیش ہو تو اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں۔ حواس سورہ جاسیہ، جو شخص جان کنی کے عالم میں ہو اس پر اس سورہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ سکرات کی سختی سے نجات پائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ حواس سورہ احقاف، اس کا دم کیا ہوا پانی اسیب والے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ حواس سورہ محمد، اس کو آب زمزم میں مشک اور زعفران حل کر کے لکھا جائے اور اس کو پیا جائے، عزت و عظمت ملے گی اور طرح طرح کی بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ حواس سورہ فتح، دشمنوں پر فتح پانے کے لیے اس کو 21 مرتبہ پڑھا جائے، اگر رمضان کا چاند دیکھ کر اس کے سامنے پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی سال بھر امن رہے گا۔ حواس سورہ حجرات، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان کی سلامتی اور گھر میں خیر و برکت کے لیے اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے اور پانی پر دم کر کے پیا جائے۔ حواس سورہ کاف، باغ میں پھلوں کی کثرت اور کھیتوں میں پیداوار بڑھانے کے لیے اس سورہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے درختوں اور کھیتوں میں چھڑک دیں، بے شمار خیر و برکت انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ حواس سورہ زاریات، اس کو 70 مرتبہ پڑھنے سے آدمی غنی ہو جاتا ہے اور قحط دفع ہو جاتا ہے۔ حواس سورہ طور، اگر جزامی اس کو پڑھے شفا یاب ہو، اگر مسافر پڑھے سفر میں بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہے۔ حواس سورہ نجم، اسے 21 مرتبہ پڑھنے سے حاجت بھر آتی ہے اور اس کا پڑھنے والا دشمنوں پر فتح پاتا ہے۔ حواس سورہ قمر، شب جمعہ میں اس کو پڑھنے سے دشمنوں پر فتح ملتی ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حواس سورہ الرحمن، اسے 11 مرتبہ پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اس کو لکھ کر اور دھو کر طحال کے مریضوں کو پلانا بہت مفید ہے۔
خواص سورہ واقعہ، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو بعد مغرب کے پڑھو۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ مغرب کے بعد بغیر کچھ بات کیے سورہ واقعہ پڑھ کر اس دعا کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ خواص سورہ حدید، بیمار آدمی یا دشمن سے پریشان آدمی اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ بیماری اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تلوار وغیرہ کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ خواص سورہ مجادلہ، دو شخصوں یا جماعتوں کی باہم جنگ و جدال ختم کرنے کے لیے اس کا پڑھنا مفید ہے۔ خواص سورہ حشر، اگر حاجت براری کے لیے 4 رکعت نماز پڑھی جائے اور ہر رکعت میں سورہ حشر 1 مرتبہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ چینی کی تختی پر اس کو لکھ کر پینا نسیان کا علاج ہے۔ اس سورہ کی آخری 3 آیتیں بہت اہم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ خواص سورہ ممتحنہ، جس لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اس کے لیے سورہ ممتحنہ 5 مرتبہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس کا نکاح کسی نیک مرد سے ہو جائے گا۔ خواص سورہ صف، جو لڑکا ماں باپ کا نافرمان ہو اس پر 3 مرتبہ سورہ صف پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فرما بردار ہو جائے گا۔ مسافر اس کو پڑھے تو امن و امان سے رہے گا، روزی میں خیر و برکت ہوگی۔ خواص سورہ جمعہ، میاں بیوی میں اگر مخالفت ہو جائے تو جمعے کے دن اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے دونوں کو پلایا جائے تو دونوں میں انشاءاللہ تعالیٰ موافقت ہو جائے گی۔ خواص سورہ منافقون، چغل ہوروں کے شر سے بچنے کے لیے اسے روزانہ پڑھا جائے اور اگر آنکھ میں درد ہو تو اس کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ خواص سورہ طلاق، رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے اس کی تلاوت بہت مفید ہے۔ خواص سورہ تحریم، ادائے قرض اور حصول گناہ کے لیے 21 مرتبہ پڑھی جائے۔ خواص سورہ ملک، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر رات میں اسے پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ خواص سورہ نون، نماز میں اس سورہ کو پڑھنے سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے اور 70 مرتبہ پڑھنے سے چغل خوروں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ خواص سورہ الحاقہ، پانی پر دم کر کے اسیب زدہ کو پلائی جائے۔ جو بچہ بہت زیادہ روتا ہو اس کو بھی پلائی جائے۔ جب بچہ پیدا ہو تو نہلانے کے بعد اس کا پڑا ہوا پانی بچے کے منہ پر مل دیا جائے تو بچہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ذہین ہوگا۔ خواص سورہ معارج، احتلام کو روکنے کے لیے سونے سے پہلے 8 مرتبہ پڑھنا مفید ہے۔ خواص سورہ نو، اس کی تلاوت دشمنوں پر غالب آنے کے لیے بہت مفید ہے۔ خواص سورہ جن، اس کی تلاوت سے اسیب اور جنوں کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ خواص سورہ مزمل، اس کو 11 مرتبہ پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ خواص سورہ مدثر، اس کو پڑھ کر حفظ قرآن مجید کی دعا مانگو تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ خواص سورہ قیامہ، اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے قلب میں نرمی اور رقت پیدا ہو جاتی ہے اور روزانہ پڑھنے سے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ خواص سورہ دہر، اس کو بکثرت پڑھنے سے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہیں اور 75 مرتبہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ خواص سورہ مرسلات، اس کو پڑھ کر دم کرنے سے ہر مرض خاص کر پھوڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ خواص سورہ النبا، اس کو پڑھنے سے ذوف بصر کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ پانی پر دم کر کے آنکھوں میں لگانا بھی مفید ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص عصر کے بعد اس سورہ کو 5 مرتبہ پڑھے گا وہ اسیر عشق الہی عز و جل ہو جائے گا۔ خواص سورہ والنازعات، جو شخص روزانہ اس کو پڑھے اس کو جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ خواص سورہ عبس، اس کی تلاوت نظر کی کمزوری اور رتبندے کے لیے مفید ہے۔ خواص سورہ تکویر، پڑھ کر آنکھوں پر دم کرنے سے عشوب چشم اور جالا وغیرہ دور ہو جاتا ہے اور اگر اس سورہ کو زعفران سے لکھ کر 7 دنوں تک نامرد کو پلایا جائے تو امید ہے کہ انقلاب حال شروع ہو جائے گا۔ خواص سورہ انفطار، اس کی تلاوت کی برکت سے قیدی جلد چھوٹ جاتا ہے۔ خواص سورہ المطففین، جس چیز پر پڑھ دو گے انشاءاللہ وہ دیمک سے محفوظ رہے گی اور اگر لکھ کر بانجھ عورت کے گلے میں تعویذ پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔ خواص سورہ انشقاق، جس بچے کا دودھ چھڑوانا منظور ہو اس سورہ کا تعویذ پہنا دیا جائے اور درد زا کی تکلیف میں گڑ اور پانی پر دم کر کے پلانے سے بہت جلد پیدائش ہو جاتی ہے۔ خواص سورہ البروج، عصر کے بعد تلاوت کرنے سے پھوڑا پھنسی سے نجات مل جاتی ہے۔
حواس سورہ طارق، اگر کان میں گونج یا درد پیدا ہو جائے تو اس کو پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ آرام ہو جائے گا، اور بواسیر کا مریض پڑھے تو انشاءاللہ تعالی جلد شفا پائے گا۔ حواس سورہ اعلیٰ، اگر مسافر پڑھتا رہے سفر کی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ حواس سورہ غاشیہ، اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض کو شفا ملتی ہے۔ حواس سورہ فجر، آدھی رات کو پڑھ کر اگر بیوی سے صحبت کی جائے تو نیک بخت اولاد پیدا ہوگی۔ حواس سورہ بلد، اس کو پڑھنے سے امن اور عافیت اور لوگوں کی محبت ملے گی۔ حواس سورہ و شمس، اس کو پڑھ کر مرغی والے کے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے۔ اگر بکری کے دودھ پر دم کر کے بد زبان آدمی کو پلائی جائے تو انشاءاللہ بد زبانی جاتی رہے گی۔ حواس سورہ واللیل، بچوں کی ولادت کے وقت اس کو تعویذ بنا کر بچے کو پہنا دیا جائے، بچہ ہر قسم کے محفوظ رہے گا۔ جڑا بخار والے کو اس کا تعویذ نفع بخش ہے۔ حواس سورہ والضحیٰ، اس کو 53 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ حواس سورہ علم نشرہ، جس مال پر خریدنے کے بعد 3 مرتبہ اسے پڑھ دیا جائے، اس میں انشاءاللہ تعالی خوب برکت ہوگی۔ حواس سورہ والتین، اس کو روزانہ 3 مرتبہ جو بھی پڑھے گا اس کے اخلاق اور کردار نہایت بہترین ہو جائیں گے۔ اگر حاملہ عورت کو ابتدائی حمل سے روزانہ یہ سورہ پاک دھو کر پلاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی لڑکا حسین اور جمیل پیدا ہو جائے گا۔ سفید چینی کی تشتری پر زعفران سے لکھ کر اس کو پلایا جائے۔ حواس سورہ اقرا، گنٹھیا اور جوڑوں کے درد کا علاج ترکیب یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھ کر تلاوت کا ایک سجدہ کیا جائے، اور سجدہ میں حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ حواس سورہ قدر، جو شخص روزانہ اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ حواس سورہ بینہ، یہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ اس سورہ کو بکثرت پڑھا جائے اور اس کا نقش پانی میں گھول کر پلایا جائے تو انشاءاللہ تعالی صحت ہو جائے گی۔ حواس سورہ زلزال، یہ سورہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کو 70 مرتبہ پڑھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کے پڑھنے سے عصیب دور ہو جاتا ہے۔ حواس سورہ عادیات، جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر 7 مرتبہ اسی سورہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو نظر دفع ہو جائے گی۔ درد جگر والے کو یہ لکھ کر دھو کر 3 دنوں تک پلائی جائے۔ حواس سورہ القاریہ، اس سورہ کو 101 مرتبہ پڑھ دینے سے نظر دفع ہو جاتی ہے۔ مکان میں لکھ کر لگانے سے بلاؤں سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ حواس سورہ التکاثر، یہ 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اس کو 300 مرتبہ پڑھنے سے قرض بہت جلد انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی مردہ سے ملاقات کرنی ہو تو اس سورہ کو شب جمعہ میں 113 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ حواس سورہ والعصر، اس کو پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ مصیبت زدہ پر 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ حواس سورہ الحمزہ، دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے روزانہ 11 مرتبہ پڑھی جائے۔ حواس سورہ الفیل، دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اس سورہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے۔ حواس سورہ القریش، جان کی حفاظت اور فاقہ سے امن کے لیے روزانہ اس سورہ کو 27 مرتبہ پڑھنا مجرب ہے۔ حواس سورہ المعون، بڑی مشکل پیش آ جائے تو اس سورہ کو 1000 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ حواس سورہ الکوثر، اگر کوئی بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے اس کے لیے اس سورہ کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھا جائے 3 مہینوں تک۔ پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ تعالی حمل قرار پا جائے گا اور آدمی صاحب اولاد ہو جائے گا۔ حواس سورہ الکافرون، یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ جو ضرورت مند اتوار کے دن طلوع آفتاب کے وقت 10 مرتبہ اس سورہ کو پڑھے اس کا کام بن جائے گا۔ حواس سورہ اللہب، دشمنوں کی مغلوبیت کے لیے اس کو بکثرت پڑھنا مفید ہے۔ حواس سورہ اخلاص، یہ سورہ پاک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جو بیمار اپنی بیماری کے زمانے میں اس کو پڑھتا رہے اگر وہ اسی بیماری میں مر گیا تو حدیث کا بیان ہے کہ وہ قبر کے دبوچنے اور قبر کی تنگی کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر اور اپنے بازوؤں پر بٹھا کر پل صراط پار کرا دیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے۔ جو شخص اس سورہ کو صبح و شام 3 مرتبہ نیچے لکھی ہوئی دعا کی صورت میں پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی ہر دعا پوری ہوگی۔ پڑھنے کی ترکیب یہ ہوگی: حواس سورہ الفلق اور ناس، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ امن اور پناہ کے باب میں سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی سورہ نہ دیکھو گے۔
ان دونوں صورتوں میں جن و شیطان اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہنے کی بے نظیر تاثیر ہے۔ ان کو عمل میں لانے کی چند صورتیں درج ذیل ہیں۔ مسحور پر 100 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ سحر کا اثر باطل ہو جائے گا، اور اگر پانی پر اتنی ہی مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے اور پلایا جائے جب بھی جادو ٹوٹ جائے گا۔ اگر 11 مرتبہ بھی پڑھیں تب بھی فائدہ ہوگا۔ کئی دنوں تک اس کو ایسے ہی کریں۔ جن بچوں کو ان دونوں صورتوں کا تعویذ پہنا دیا جائے وہ جن، شیطان اور تمام زہریلے جانوروں سے محفوظ رہیں گے۔